تو بات دور نکل گئی. آئیے پھر اسی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. ایک صحابی تھے، تمام صحابہ محتاط ہو گئے تھے، آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، سب محتاط ہو گئے تھے، لیکن ان میں ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی. یہ ثابت ابن قیس جو تھے قدرتی طور پہ ان کی آواز میں تھوڑا ٹائٹ پن تھا، سختی تھی، ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ بلند آواز والے، ٹائٹ آواز جن کی ہوتی ہے، دھیرے بھی بولتے ہیں تو ایک دم جو وہ ساؤنڈ تیز رہتا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس ایسی آواز کے مالک تھے. انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا اور رونے لگے. گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے روتے تھے، یا اللہ کہیں یہ آیت میری مذمت میں تو نہیں آ گئی، کیونکہ میری آواز ہی تیز ہے پورے مدینے میں، میں بہت اونچی آواز سے بات کرتا ہوں. ایک دن میرے کریم آقا نے جب دیکھا کہ محفل میں ثابت ابن قیس موجود نہیں ہے، یہ ثابت ابن قیس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے، بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے. تو آواز بھی ان کی اسی حساب سے تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ثابت ابن قیس نظر نہیں آتے تو پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ تو صرف رات و دن رو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اونچی آواز کی ممانعت ہوئی ہے وہ میری وجہ سے بھی میری آواز ہی بلند ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا اس کو میرے پاس. اور بلانے کے بعد سرکار نے میں کیوں روتے ہو؟ کہا حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، اعمال اکارت ہو گئے، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں تو میں بلند آواز سے بولتا ہوں، آواز تو میری بلند ہے. آقا نے فرمایا ثابت تو جہنمی نہیں ہے اور تیری آواز کی وجہ سے یہ بات نہیں آئی ہے. پھر آقا نے ان کا دل رکھنے کے لیے کیا کہا پتہ ہے؟ فرمایا تو جنتی ہے، جنتی، اور تو عام جنتی نہیں ہے، تو اسلام کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوگا، تو ایسا جنتی ہے. یعنی شہادت کی بھی خبر دے دی. اب یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ پھر حضرت ثابت ابن قیس کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد مسلمہ نام کا ایک قذاب تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کے نبی ہونے کا اعلان کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ ان کافروں سے جنگ کرو. تو اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس بھی گئے، اور جب گئے تو کیا دیکھا کہ جنگ بڑی سخت جنگ تھی. تو مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی تھی. مسلمہ کذاب کے لوگوں نے اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، تو وہ بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی تھی. مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ایسی جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو کر کے کافروں پہ تیر چلاتے ہیں. اور ان لوگوں نے وہ تیر چلائے دونوں نے مل کر کے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مگر یہ دونوں شہید ہو گئے. تو اس میں سے حضرت ثابت بن قیس اسی جنگ میں شہید ہوئے. تو جو اس جنگ میں شہید ہوئے تو اس دن انہوں نے بہت قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، لوہے کی بہت قیمتی زرہ پہن رکھی تھی. تو ایک آدمی نے اس کو اتار لیا اور چرا کر کے لے جا کر کے اپنے خیمے میں چھپا دیا، اور چھپا کے اس پہ دیگچہ رکھ دیا اور اس پر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا. تو ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے خواب میں آئے، فرمایا دیکھو بھئی میری تو شہادت ہو گئی، میری زرہ بڑی قیمتی تھی اور کسی نے اس کو چرا لیا. یہ خواب مت سمجھنا، صرف میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ فلاں آدمی نے چرائی ہے، اس کے خیمے میں دیگچی کے نیچے رکھی ہے اور اس پر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے. وہ میری زرہ لے لینا اور لے کر کے صدیق اکبر کو دے دینا، کیونکہ میرے اوپر قرضہ ہے، اور صدیق اکبر سے کہنا کہ وہ جو ہے وہ میرا قرضہ ادا کر دے، اور ان کو میرا سلام بھی کہنا. تو اب جب انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب تو خواب ہی لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تو خالد ابن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں حضرت ثابت بن قیس نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر بات صحیح ہے. جب خالد بن ولید ڈائریکٹ اس کے خیمے میں گھسے، چلے گئے، جیسے ہی کجاوا ہٹایا، دیگچہ ہٹایا، تو حضرت
ثابت کی زرہ وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ آپ نے لی اور پھر مدینہ منورہ تک پہنچائی. یہ نہیں، یہ ان کی کرامت بھی تھی. ایسے اللہ والے جو حضور کا ادب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، کیونکہ صحابہ نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا تھا، منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، آواز دھیری کر لیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی آواز، میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، دھیرے رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں تین انعام عطا کیے. کتنے انعام دیے؟ 3 انعام. نمبر 1 کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، یعنی وہ متقی لوگ ہیں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ اہل تقوی ہیں، وہ متقی لوگ ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہ متقی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. محبوب کی بارگاہ میں ادب کرنے کی وجہ سے، آواز کو پست رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اور تیسرا انعام وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا.